آج میں آپ کو چند بیماریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کے بارے میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کی بہت سیریس کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت کامن سی بیماری ہے جس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ ہرنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ، ویسے تو یہ ہرنیا جو ہے وہ جسم کے کسی اور کیوٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ پیٹ، اس کی جو جھلیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور اگر پیٹ کی جھلیاں کمزور ہو جائیں تو اس میں سے انتڑیاں نکل کے باہر آ جاتی ہیں اور جو صرف جلد کے نیچے یوں موجود ہوتی ہیں، اس کو ہرنیا کہتے ہیں۔ یہ ہرنیا مردوں میں عموماً پیٹ کے نیچے والے حصے کے ساتھ ہوتی ہیں، خواتین میں بھی یہاں بن سکتی ہے، اور ناف کے ساتھ ہرنیا وہ بہت زیادہ کامن ہے، جو ناف کے ساتھ ہرنیا بنتا ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کے کسی بھی حصے میں ہرنیا بن سکتا ہے اگر وہاں پہلے آپریشن ہوا ہو۔ تو یہ بات سمجھیے کہ ہرنیا کوئی کینسر نہیں ہوتا، ہرنیا کوئی ٹی بی نہیں ہوتی، ہرنیا کوئی سوزش نہیں ہوتی، صرف یہ جو پیٹ کی جھلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 5-6 بنائی ہوئی ہیں تاکہ پیٹ کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے اندر ہی رہیں، ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، سوراخ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے انتڑیاں نکل کے باہر آ جاتی ہیں اور وہ گولے کی شکل میں یہاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کو ہم ہرنیا کہتے ہیں۔ اور یہ ہرنیا اگر اس کا وقت پر آپریشن نہ کرایا جائے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جو انتڑیاں باہر نکل رہی ہیں وہ اندر جانے سے انکار کر دیتی ہیں، یعنی اس کی سائڈوں پہ چپک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا سکتی، اور اس کو ہم کہتے ہیں irreducible ہرنیا، یعنی ہرنیا ریڈیوس نہیں ہوتا، اندر نہیں جاتا۔ اور اگر یہ اور بھی رہے اسی طریقے سے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو انتڑی اس میں موجود ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں obstructed ہرنیا، یعنی انتڑی بلاک ہو گئی، اور جب انتڑی بلاک ہو جائے تو پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، ہوا اور پخانہ رک جاتا ہے، اور پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اس سے بھی زیادہ رہے تو وہ اتنی بند ہو سکتی ہے کہ نہ صرف اس کی جو انتڑی کا منہ ہے وہ بند ہو جائے، بلکہ اس کے اندر جو خون کی شریانیں ہیں وہ بھی بند ہو جائیں، یعنی کوئی کسی کا جیسے گلا گھونٹ دے۔ تو اب اس ہرنیا کو کہتے ہیں اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا، یعنی گلا گھونٹنے والی اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا۔ اور جو ہی اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا ہوتی ہے تو وہ جو انتڑی کا حصہ جو کہ ہرنیا میں آیا ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے زہریلے مادے باہر نکل آتے ہیں، اور زہریلے مادے وہاں سے خون میں چلے جاتے ہیں، اور خون میں چلے جائیں تو اتنا خوفناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کا انتقال بھی، یعنی وہ جو مریض ہے اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اور اگر اس کو ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑے تو وہ پھر کافی بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے، انتڑی کو کاٹ کے جوڑ لگانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کو ہرنیا ہو تو یاد رکھیں کہ ہرنیا کا علاج بغیر آپریشن کے نہیں ہے، ہرنیا کا کوئی علاج نہیں ہے آپریشن کے بغیر، تو رابطہ فوراً ڈاکٹر سے کرنا چاہیے۔ کچھ صورتحال ایسی ہیں جن میں ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرنے سے کچھ ہچکچائے گا، آپ کا سرجن، وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ کے کیس میں ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ ہے جب کوئی شخص بہت موٹا ہو۔ اگر وزن بہت زیادہ ہو تو پھر اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپریشن کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آپریشن کے بعد یہ ہرنیا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے عموماً ڈاکٹر وہ جو بہت موٹے ہوں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا پہلے وزن کم کریں، آپ کا وزن جب کم ہو جائے گا پھر ہم آپ کو آپریشن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جن کو بلڈ پریشر ہو، جن کو شوگر ہو، جن کو کھانسی ہو، اور اس بات کا اور دمہ وغیرہ ہو، اور اس بات کا امکان ہو کہ آپریشن کے بعد بھی ان کو کھانسی رہے گی، یا جن کو غدود، جیسے میل میں غدود بڑا ہوا ہو، پروسٹیٹ بڑا ہو، اور اس بات کا امکان ہو کہ آپریشن کے بعد ان کو پھر زور لگانا پڑے گا پیشاب نکالنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں بھی ڈاکٹر اس بات کی احتیاط کرتے ہیں کہ جو آپ کی پرائمری بیماری ہے اس کا پہلے علاج ہو جائے، یعنی اگر آپ پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر آپ کو کوئی سانس کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے، اگر آپ کو دمہ ہے تو وہ دمے کا مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ والا مسئلہ حل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کا آپریشن کیا جائے۔ تو یہ صرف چند ایسی سچویشنز ہیں جن میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کو کہے کہ بھئی ابھی ہم آپ کو آپریشن نہیں کرتے، ابھی آپ جو ہے تھوڑے سے بہتر ہو جائیں اور کسی یعنی ہارٹ کے یا چیسٹ کے ڈاکٹر کو دکھا لیں یا یورولوجسٹ کو دکھا لیں، آپ کے پروسٹیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے پھر میں آپریشن کروں گا۔ وگرنہ ہر ہرنیا کے مریض کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپریشن بہت ٹائملی کروا لینا چاہیے۔ اگر ہم اس کو لٹکائیں، زیادہ دیر کریں تو پھر کمپلیکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کمپلیکیشن
پھر خدا نہ خواستہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری ایک بات یاد رکھیے کہ جس زمانے میں ٹریننگ کر رہا تھا تو اس وقت جب ہم ہرنیا کا آپریشن کرتے تھے تو میں کسی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ کو اسے عرض کرتا ہوں کہ جیسے سوراخ ہو تو ہم اس سوراخ کو ریپیئر کرتے تھے، ایک اسپیشل دھاگے کے ساتھ ریپیئر کر دیتے تھے۔ لیکن اب اس کے لیے ایک بہت زبردست ٹیکنیک آئی ہے جس کو میش کہتے ہیں، میش لگا دیتے ہیں۔ اور یہ جو میش ہے یہ ایک جالی سی ہوتی ہے جو کہ بہت ایک اسپیشل قسم کے فائبر سے بنی ہوتی ہے، پولی پروپلین کے ساتھ، اور اس کا وہ جو پتلی سی جالی ہوتی ہے تو وہ جالی جو ہے جس طرح پیوند لگا دیتے ہیں ہم ایک جگہ سوراخ ہو تو وہاں ہم جالی لگا دیتے ہیں، اور جس جالی کی وجہ سے بغیر کسی سٹریچ کے، بغیر ٹینشن کے وہ جگہ ریپیئر ہو جاتی ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہرنیا کا آپریشن آج کل لیپروسکوپیکلی بھی ہو جاتا ہے، یعنی آپریشن ہم باہر سے چیرا دے کر اور جو خالی جگہ ہے گیپ اس کو صاف ستھرا کر کے اور جو چیزیں انتڑیاں وغیرہ ہیں اس کو اندر ڈال کے اور باہر سے ایک جالی لگا دیتے ہیں۔ ایسے بھی آپریشن ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے کیمرہ ڈال کے اور 2 سوراخ کر کے، اور جس طرح پتے کا آپریشن لیپروسکوپی کرتے ہیں یا اپینڈکس کا کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہرنیا کا آپریشن بھی لیپروسکوپیکلی کیا جائے۔ تاہم یہ فیصلہ آپ کا سرجن ہی کر سکتا ہے کہ آپ لیپروسکوپک سرجری کے لیے سوٹیبل ہیں یا آپ اوپن سرجری کے لیے سوٹیبل ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یعنی اس ویڈیو کی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ضروری ہے کہ پلیز آپ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو ہرنیا کی شکایت ہو تو آپ ہرنیا کا انتظار نہ کرتے رہیں۔ آپ یہ نہ کرتے رہیں کہ بھائی بس اب میں کوئی بات نہیں، کوئی تکلیف ہوئی تو میں اس کا علاج کراؤں گا۔ آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس کا علاج کروائیں جو کہ آپریشن کی شکل میں ہوتا ہے۔